مسجد قباء مدینہ میں قائم ہونے والی پہلی مسجد ہے۔ اس جگہ کھدائی کے دوران اللہ تعالیٰ کا ایک ایسا معجزہ ہوا جس نے سب کے رونگٹے کھڑے کر دیے، جس کو دیکھ کر انسان کی کیفیت بدل جاتی ہے، انسان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، وہ ماننے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ خانہ کعبہ کے بعد دنیا میں دوسری مسجد جو تعمیر کی گئی وہ مسجد قباء ہے۔ قباء اس محلے کا نام تھا، اسی نسبت سے اسے مسجد قباء کہا جاتا ہے۔ قباء مسجد مسجد نبوی سے 5 کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے۔ یہ وہ مقدس زمین ہے جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے ہجرت کر کے اس جگہ قدم رکھا۔ اس بستی میں بڑی تعداد میں انصار عباد تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا۔ پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ تشریف لائے تو اس جگہ کعبے کا تعین کیا۔ جب انصار کو پتا چلا کہ پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ تشریف لانے والے ہیں تو اس بستی کے تمام لوگ صبح صبح آپ کے استقبال کے لیے اس جگہ تشریف لے آتے۔ جب دھوپ نکل آتی تو واپس تشریف لے جاتے۔ مدینہ کے لوگ حج کے لیے مکہ جاتے تھے۔ ان کو پتا چلا کہ مکہ میں ایک آدمی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، چنانچہ پہلی ملاقات میں 8 لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ دوسرے سال حج کے دوران 12 افراد نے ملاقات کی، انہوں نے آپ کی بیعت کی، سب کے سب مسلمان ہو گئے۔ اس موقع پر پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جس نے اس بیعت کی پابندی کی تو اس کے لیے جنت ہے، اگر کسی نے اس امور میں خیانت کی تو اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ مدینہ میں اسد بن زرارہ کو ان کا قائد مقرر کیا گیا، جبکہ مصعب بن عمیر کو ان کے ساتھ بھیجا تاکہ وہ انہیں دین کی تعلیم دے۔ سعد بن معاذ نے مدینہ میں اسلام قبول کیا۔ یہ مدینہ میں ایک قبیلے کے سردار تھے، لہٰذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے مدینہ کے بہت سے گھرانوں میں اسلام کی روشنی پھیل چکی تھی۔ سعد بن معاذ کے پورے قبیلے نے اسلام قبول کر لیا۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ تشریف لائے تو سب سے پہلے ایک یہودی نے دیکھا، وہ زور زور سے پکارنے لگا، مدینہ کے لوگوں تمہاری قسمت جاگ اٹھی، تمہارا نبی آ گیا جس کا تمہیں انتظار تھا۔ قباء کے تمام لوگ بھاگ کر گھروں سے باہر نکل آئے۔ حضرت ابوبکر صدیق جو کہ آپ کے ساتھ تھے، انہوں نے ایک چادر کے ذریعے آپ پر سایہ کیا، جس کی وجہ سے قباء والوں کو پتا چل گیا کہ ان میں محمد کون ہے۔ یہ مسجد اس لیے بھی خوش قسمت ہے، اس مسجد کا پہلا پتھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے رکھا۔ اس کے بعد عمر اور ابوبکر صدیق نے ایک ایک پتھر رکھا۔ آپ کو اس مسجد سے اس قدر محبت تھی کہ آپ مسجد نبوی سے 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے کبھی پیدل کبھی سواری پر یہاں تشریف لاتے۔ اس وقت مسجد قباء کی کھدائی کا سلسلہ شروع ہے۔ کھدائی کے دوران 1400 سال پرانا کنواں دریافت ہوا ہے۔ اس سے پہلے کئی دفعہ سعودی حکومت نے کھدائی کر کے اس کنویں کو دریافت کرنے کی کوشش کی، مگر سعودی حکومت کو ہر بار ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ سعودی حکومت اس لیے اس کنویں کی تلاش کر رہی تھی کیونکہ اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی مبارک ہے۔ اس مبارک کنویں کو بیرہ عریس کہا جاتا ہے۔ ہم زیارت کے ساتھ ساتھ تمام تفصیلات جانیں گے۔ کئی دفعہ کھدائی کر کے کوشش کی گئی کہ اس کنویں کو دریافت کیا جائے، مگر ہر بار ناکامی ہوئی۔ اب اچانک اس کنویں کا ظاہر ہونا ایک بہت بڑا معجزہ ہے، کیونکہ اس کنویں میں وہ انگوٹھی موجود ہے جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی موجود ہے۔ پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد ابو بکر اسی انگوٹھی سے مہر لگاتے تھے۔ اس کے بعد جب عمر کی حکومت آئی تو وہ بھی اسی انگوٹھی سے مہر لگاتے تھے۔ حضرت عثمان غنی کے دور میں وہ انگوٹھی اس کنویں میں گر گئی، جس کے بعد مسلمانوں کے درمیان بہت سے اختلافات پیدا ہوئے اور انہوں نے ایک دوسرے کے خلاف تلواریں کھینچ لی۔ بیر عریس کنواں مسجد قباء کے بالکل قریب ہے۔ قباء میں یہ کنواں ایک یہودی کا تھا جس کا نام عریس تھا۔ جب ہمارے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ تشریف لائے تو اس کا پانی کھارا تھا، مگر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لباب دین ڈالا تو اس کا پانی میٹھا ہو گیا۔ جب ہمارے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کنویں سے غسل کیا۔ اس کے علاوہ جب مسجد قباء کی تعمیر کرنے لگے تو اس پانی سے گارا تیار کیا۔ اس کے علاوہ اس کنویں کو اس لحاظ سے بھی بڑی اہمیت حاصل ہے کہ ایک یہودی جادوگر جس کا نام لبید بن عاصم تھا، اس نے ایک لڑکے کے ذریعے جو پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کام کرتا تھا، اس کے ذریعے آپ کے بال اور کنگھی حاصل کی اور پھر اس نے ان پر جادو کر کے کنویں کے اندر پتھر کے نیچے رکھے۔ اس عمل میں اس کی 2 بہنوں نے بھی اس کا ساتھ دیا۔
اس یہودی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک پتلا تیار کیا جس میں باریک سوئیاں چبو دی۔ کچھ عرصے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کے اثرات ظاہر ہونے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں عجیب سی درد شروع ہو گئی جو کہ رفتہ رفتہ شدت اختیار کرتی گئی، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حافظہ کمزور ہو گیا، بنائی متاثر ہوئی۔ یہ کیفیت تقریباً 1 سال تک جاری رہی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتوں کے ذریعے ان کی خطرناک چال سے آگاہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر آپ کو جادو کا توڑ بھی بتایا۔ پھر 5 صحابہ اکرام نے اس کنویں کے نیچے تمام چیزوں کو نکال لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بہت ہی پیارے صحابی ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دن فیصلہ کیا، آج میں سارا دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہوں گا۔ چنانچہ میں گھر سے نکلا اور سیدھا مسجد نبوی گیا۔ وہاں گیا تو پتا چلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر موجود نہیں ہیں۔ میں تلاش کرتے کرتے مسجد قباء پہنچ گیا۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حالت میں دیکھا کہ آپ بیر عریس کنویں میں ٹانگیں لٹکا کر بیٹھے ہیں۔ اس جگہ پر پہلے باغ تھا، وہ سامنے باغ کا کچھ حصہ دکھائی بھی دے رہا ہے۔ یہ کنواں بھی باغ کے اندر ہی موجود تھا۔ ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ میں نے فیصلہ کر لیا، آج میں پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دربان بنوں گا۔ جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آئے گا، سب سے پہلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر اجازت لوں گا، اس کے بعد اسے اندر بھیجوں گا۔ پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے وضو کیا، اس کے بعد پنڈلیاں ننگی کر کے وہاں پر بیٹھ گئے۔ میں دروازے پر بیٹھا تھا کہ کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ میں نے پوچھا کون؟ جواب ملا ابو بکر صدیق۔ میں نے کہا رکے، میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر آتا ہوں۔ میں نے اندر جا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا دروازے پر ابو بکر صدیق ہیں، وہ اندر آنے کی اجازت چاہتے ہیں۔ اس کے جواب میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو اندر بھی بلا لو اور جنت کی خوشخبری بھی سنا دو۔ میں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو جا کر خوشخبری سنائی اور وہ باغ کے اندر داخل ہو گئے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دائیں جانب بیٹھ گئے۔ ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ پھر دوسری دفعہ کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ میں نے پوچھا کون؟ جواب ملا میں عمر بن خطاب ہوں۔ میں پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لینے کے لیے گیا کہ عمر دروازے پر ہیں اور اندر آنے کی اجازت چاہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں اندر لے آؤ اور جنت کی خوشخبری بھی سنا دو۔ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو خوشخبری سنا کر اندر لے آیا۔ عمر اندر آ گئے اور کنویں کی بائیں جانب بیٹھ گئے۔ میں واپس آ کر دروازے پر بیٹھ گیا۔ میں ابھی بیٹھا ہی تھا کہ کسی نے پھر دروازہ کھٹکھٹایا۔ میں نے پوچھا کون؟ جواب ملا میں عثمان بن عفان ہوں۔ میں نے جا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو اندر لے آؤ اور جنت کی خوشخبری بھی سنا دو اور ان پر وارد ہونے والے فتنے فساد کے بارے میں بھی آگاہ کر دو۔ میں نے واپس آ کر حضرت عثمان غنی کو خوشخبری سنائی اور وہ اندر داخل ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں اور بائیں جانب جگہ نہیں تھی، اس لیے حضرت عثمان دور ہو کر بیٹھ گئے۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت عثمان غنی کے دور خلافت کے دوران انتہائی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا، اور آپ کی قبر بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دوری پر واقع ہے۔ دوستو یہ وہی جگہ ہے جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک لگتے رہے ہیں، جہاں صحابہ اکرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلتے تھے، جہاں امیر غریب کا کوئی فرق نہیں تھا، جہاں قباء والوں نے آپ کا استقبال کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو انگوٹھی تھی وہ حضرت عائشہ کے پاس تھی، انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق کو دے دی، اس کے بعد یہ عمر کو ملی۔ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو جب یہ انگوٹھی ملی تو ان کے ہاتھ سے یہ انگوٹھی بیر عریس میں گر گئی۔ عبداللہ بن عمر جو کہ عمر کے بیٹے تھے فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان نے سونے کی ایک انگوٹھی بنوائی، پھر اس انگوٹھی کو پھینک دیا۔ اس کے بعد انہوں نے چاندی کی ایک انگوٹھی بنوائی جس میں محمد لکھا تھا۔ حضرت عثمان جب بھی یہ انگوٹھی پہنتے تو موٹے حصے کو ہتھیلی کی جانب کر لیتے۔ ایک دن حضرت عثمان بیر عریس کنویں پر بیٹھے تھے کہ انگوٹھی ان کے ہاتھ سے گر گئی۔ حضرت عثمان کے حکم پر کنویں کا پانی نکالا گیا۔ 3 دن تک انگوٹھی کو تلاش کیا گیا مگر یہ انگوٹھی نہ ملی۔ حضرت عثمان کو انگوٹھی گم ہونے کا بہت افسوس تھا، آپ ساری زندگی اس کا ملال کرتے رہے۔ کچھ روایات میں یہ بھی لکھا ہے کہ جب یہ انگوٹھی گم ہو گئی تو مسلمانوں کی حکومت ہچکولے کھانے لگی، مسلمانوں کے آپس میں فسادات شروع ہو گئے، جو کہ ایک دوسرے کے بھائی تھے اب ایک دوسرے کے جانی دشمن بن گئے۔
حضرت عثمان کو شہید کیا گیا۔ آج کل مسجد قباء کی کھدائی کا سلسلہ شروع ہے، کھجور کے چھوٹے چھوٹے پودے بھی لگائے جا رہے ہیں، جبکہ مسجد قباء کی توسیع کا سلسلہ بھی شروع ہے۔ اب ہم اس کنویں کی جانب جا رہے ہیں جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی گری تھی۔ دوستو، اس مسجد میں نماز کی بڑی فضیلت ہے۔ جو آدمی 2 رکعت نفل ادا کرے اسے عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ وہ لوگ خوش قسمت ہے جو اس جگہ پر 5 وقت کی نماز ادا کرتے ہیں۔